571 عیسوی میں مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ تشریف لے آئے. ماہ ربیع الاول کی رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے, آمنہ کے لال تشریف لے آئے. اور جب حضور آئے تو علماء نے لکھا ہے, کتب سیر میں یہ موجود ہے, مصطفیٰ کی سیرت لکھنے والوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آقا کے آنے کے بعد ظلمت قدموں کی ظلمت دور ہونے لگی, تاریکیاں چھٹنے لگی. جب مصطفیٰ آمنہ کی گود میں آئے, دیکھنے والوں نے دیکھا کعبے کے در و دیوار مصطفیٰ کے گھر کے اور جھکنے لگے ہیں, مصطفیٰ کے گھر کے اور جھکنے لگے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت کے لاکھوں سلام. مصطفیٰ تشریف لے آئے. مصطفیٰ جس دن آئے, علماء کہتے ہیں اس دور میں جتنی ماؤں نے بچے جنم دیے, خدا نے مصطفیٰ کے صدقے سب کو بیٹوں سے نوازا, سب کو بیٹے عطا فرمایا. حضرات مصطفیٰ تشریف لے آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے آغوش میں لے کر چلنے لگی. وہ ایک نحیف ناتوا کمزور و لاغر سواری لے کر آئی تھی, آنے میں سب سے پیچھے آئی تھی, لیکن جب واپس ہونے لگی, جانے لگی, تو قافلے کی اور عورتیں حیران ہو گئی کہ حلیمہ آئی تو بعد میں تھی, لیکن اب حلیمہ سب کی قیادت کرتی ہی جا رہی ہے, سیاست کرتی ہی جا رہی ہے, حلیمہ کی سواری آگے آگے جا رہی ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ تجد و ثنا کی عظمت ہے. نبی پاک علیہ تجد و ثنا سر سے شفقت پیدری پروردگار عالم نے آپ کا سایہ اٹھا لیا. چند سال ہوئے, حضرت آمنہ کا بھی 20 سال ہو گیا, حضرت آمنہ بھی انتقال کر گئی. پیغمبر اسلام علیہ تجد و ثنا کی کفالت جناب ابو طالب نے کی اور خاندان کے دوسرے لوگوں نے کی. سرکار آگے بڑھتے رہے, مصطفیٰ سے عجائبات کا ظہور ہوتا رہا, برکتیں ملتی رہی, نعمتیں ملتی رہی. آقا کریم علیہ تجد و ثنا چلتے چلتے جوانی کے ایام میں پہنچے, اور جو ہی جوانی کے ایام میں پہنچے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حرا کے غار میں جا کر کے محو عبادت ہوئے, محو بندگی ہوئے, اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ عز و جل کی تلاش میں اپنے خالق کے وصال کے لیے محو عبادت رہنے لگے. ہم رات یوں ہی دن گزرتے گئے, اور گزرتے گزرتے ایک زمانہ ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ حضرت خدیجہ کی شادی جو ہماری ماں ہے ام المومنین ہے, حضرات بعد میں مصطفیٰ کریم سے ہوئی ہے. ان سے پہلے 2 شادیاں ہماری ماں حضرت خدیجہ کی اور بھی ہے. 2 شادیاں ہے, وہ بڑی صادقہ تھی, عابدہ تھی, زاہدہ تھی, طیبہ تھی, طاہرہ تھی, اور بہت بڑے تاجر گھرانے سے ان کا تعلق تھا. اللہ نے دولت سے بھی نوازا تھا, شہرت اور ثروت سے بھی نوازا تھا, سرمایہ عطا فرمایا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال ملک شام مصطفیٰ لے کر گئے, تجارت کے لیے گئے. ادھر ماں خدیجہ کے دل میں مصطفیٰ سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا, اس لیے کہ مصطفیٰ صادق تھے, مصطفیٰ امین تھے, مصطفیٰ وعدہ وفا کرنے والے تھے, مصطفیٰ کی زندگی بیدار زندگی تھی, مصطفیٰ امن کا پیغام دینے والے تھے. آقا کریم علیہ تجد و ثنا سے ماں خدیجہ کا نکاح ہوا, اور اس عمر میں ہوا. آج جو لوگ کہتے ہیں وہ زمانہ ایسا تاریخ زمانہ تھا, وہ دور ایسا تاریخ دور تھا کہ اس دور میں جب کوئی بیوہ ہو جایا کرتی تھی تو ان کو کوئی عزت کی نظر سے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا, ان کی کچھ بھی نہیں ہوا کرتی تھی, لوگ اسے پیسے تبلیغ کروانا کرتے تھے. لیکن ماں خدیجہ کی عمر 40 سال ہو چکی ہے, اور 2 شادیاں پہلے سے ہے, تو اب تیسری شادی ہے. مصطفیٰ کریم کی عمر شریف صرف 25 سال ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں, کچھ ناہنجاروں نے کہا معاذ اللہ مصطفیٰ حوث پرست تھے, مصطفیٰ نے اپنی تسکین کے لیے بہترین شادیاں کی. یاد رکھنا ماں خدیجہ 40 سال کی ہے, کوئی نوجوان جو 25 سال کا ہو
اپنی پرسنالٹی ہو، جن کی اپنی شناخت ہو، جن کی اپنی پہچان ہو، جنہیں لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ 25 سال کا نوجوان ایک 40 سال کی خاتون سے شادی کرے، ہرگز آج کسی کا بیٹا تیار نہیں ہوگا، کسی کا بھتیجا تیار نہیں ہوگا، لیکن اس دور میں جس دور میں ایسی عورتوں کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، میرے پیغمبر نے سینے سے لگا کر کے زمانے کی بیوہ خواتین کو جینے کا حق عطا فرمایا ہے، آزادی کا فرمانا دلایا ہے۔ میرے پیغمبر نے نکاح فرمایا 25 سال کے 40 سال کی خاتون سے، اور پیغام دیا اب کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو انہیں تانا نہ دیا جائے، اس پر لعنت نہ کی جائے، اس کی مذمت نہ کی جائے، اسے برا بھلا نہ کہا جائے، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے نکاح فرمایا ہے۔ اور وہاں نے لکھا ہے، محدثین اس بات کے شاہد ہیں کہ جب تک ماں خدیجہ رہی اس وقت تک میرے کریم آقا نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے، دوسری شادی نہیں فرمائی ہے۔ ہمارا جتنے بچے ہیں سب ماں خدیجہ سے ہے، ہمارا سوائے ایک حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریا طبیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، ہمارا یہ دو بیٹے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم یہ بچپنے ہی میں انتقال کر گئے، اور بیٹیوں کا حال کیا رہا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مصطفیٰ بہت عزیز رکھتے تھے، ان میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی مصطفیٰ کی پاکیزہ بیٹیاں ہیں، پاکینہ بیٹیاں ہیں، پاکینہ شہزادیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی جنہیں ذو الرین کہا جاتا ہے، میرے پیغمبر نے ایک بعد دیگر 2 بیٹیاں ان کے نکاح عطا فرمایا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر علی طیب الثنا مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اب حضرت خدیجہ جی کے ہوتے ہوئے کیا حال ہوا؟ ہیرا کے غار میں آپ تشریف لے گئے ہیں، جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے ذرا آپ ذہن کو قریب کریں اور مصطفیٰ کی سیرت آپ دیکھیں، آقا کریم پر کون سی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، اے حبیب اپنے پیدا کرنے والے مالک کے نام سے پڑھیے، اپنے خالق کے نام سے پڑھیے۔ ہمارا تو یہ پہلی وحی جب پہلی بار نازل ہوئی، ارے ہرا سے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے آئے اور آقا کریم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان پر ڈر لگنے لگا ہے، مجھے اپنے نفس پر وحشت میں محسوس کرنے لگا ہوں، ڈر سا محسوس ہونے لگا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی تھے جزاد حضرت ورقہ بن نوفل، ان کے پاس جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، حضرت خدیجہ محمد عربی کو لے کر ان کے پاس پہنچے، سرور کائنات کو لے کر پہنچے، پہنچنے کے بعد کہا آپ کے بھتیجے نے ایسا دیکھا ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں آج مجھ پہ کمزوری آ گئی ہے، میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رنجا ہو چکا ہوں، میری توانائی جواب دینے لگی ہے۔ اے خدیجہ یہ نبوت کی علامت ہے، اے خدیجہ یہ رسالت کی علامت ہے۔ یقیناً اگر میں جوان ہوتا، اگر میرے ہوتے ہوئے اعلان نبوت فرماتے تو میں ان کی ضرور مدد کرتا، میں ان کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے یہ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضرت خدیجہ کیا تسلی دے رہی ہے؟ بیوی ہے، آج کسی کی بیوی شوہر کے تعلق سے اچھی گواہی بہت کم دیا کرتی ہے، لیکن پیارے شوہر بھی اچھے ہو جب بھی نہ اچھی گواہی دی جائے، شوہر بھی شریف ہو تب نہ اس کی شرافت کے قصیدے پڑھے جائے، تب نہ اس کی شرافت کے ترانے گنگنائے جائے۔ حال یہ ہوتا ہے شوہر کہیں اپنی زندگی لہو لہب میں گزار رہا ہے، بیویاں کہیں اپنی زندگی کے قصے تمام کر رہی ہے۔ آج گھروں میں نا اتفاقیاں اور ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے حبیب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ کیا کہا؟ ماں خدیجہ نے کہا ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کا اعلان مصطفیٰ کریم نے نہیں فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ بیوی ہے اور کہتی
ذرا ماں خدیجہ ہی سے سنیں اور یاد رکھیں مسلمانوں، دنیا کو یہ پیغام دے، اے دنیا والوں یاد رکھو میرے مصطفیٰ کی سیرت کیسی سیرت ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات کیسی ذات ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کیسی عظمت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ اتنے بڑے لاجواب ہے کہ مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے، مصطفیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل دولس پیدا جانا، جگ تاج کو تاج توڑے سر سوئے تجھ کو شہ دوسرا۔ میرے پیغمبر علی طیب الثنا سے ماں خدیجہ نے کیا کہا؟ آپ کا رب آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے گا، رسوا ہونے نہیں دے گا۔ اب ذرا مصطفیٰ کی خوبیاں ملاحظہ کریں اور محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور مچل کر بولے سبحان اللہ۔ وہ خوبیاں کیا ہے؟ ماں خدیجہ ام المومنین فرماتی ہے، ہم سب کی ماں فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے نہیں کرے گا انکا لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ جہاں دنیا میں رشتے کاٹے جاتے ہیں، جہاں قطع تعلق کیے جاتے ہیں، جہاں برادریاں خانہ چنگیوں میں ملوث ہوتی ہے، جہاں لوگ ناک کے چکر میں ایک دوسرے پر ذلت کے حملے کرنے لگتے ہیں، کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں، ایسے موقع سے جب بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہوتا ہے، بہن بیٹیوں سے دور ہو رہی ہوتی ہے، ایسے موقع سے ایک خاندان میں، ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں، ایک سماج میں آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے دلوں کو جوڑنے والے ہیں، آپس میں تعلق قلبی کرنے والے ہیں، آپس میں ملانے والے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ پہلی صفت کیا ہے؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ دوسری صفت ملاحظہ کریں، تحمل الکلہ، اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ کوئی مزدور جا رہا ہے تو آپ یہ فکر نہیں کرتے کہ آپ کی شان بڑی ہے، آپ ان کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، آپ ان کی تکلیف دور کیا کرتے ہیں، ان کے غم کا مداوا کیا کرتے ہیں۔ اب فرماتی ہے حضرت خدیجہ، کون فرماتی ہے؟ ہماری ماں، وہ تقسم المعدوم، اور آپ ان کی کفالت کرنے والے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، یعنی انہیں پالنے والے ہیں، ان کی پرورش کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے سائلوں کو دینے والے ہیں، مردوں کی جھولیاں بھرنے والے ہیں، خالی دامن لے کر آنے والوں کو گھوڑے موراس سے پُر کر کے لوٹانے والے ہیں۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ باپ کیا جود و کرم ہے، شہر فتحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ اے میرے آقا، آپ کی ذات یہ ہے، آپ بوجھ بھی اٹھانے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وہ جن کے کوئی کمانے والے نہ ہو ان کی کفالت کرنے والے ہیں، اور فرماتے ہو تقرئیس سید، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ کیا ہے؟ مہمان نواز ہے، لوگوں کو کھلانے پلانے والے ہیں۔ آج لوگوں کے یہاں مہمان آئے تو چہرے کا تیور بدلنے لگتا ہے، انسان اپنے چہرے کا جغرافیہ بگاڑنے لگتا ہے، لیکن مہمان نوازی کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ اب حضرت خدیجہ کہتی ہے وہ تعین عالم نوائب، کہ دن حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ مولا کریم نے آپ کو اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہے، اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا رب آپ کو ذلیل ہونے نہیں دے گا، رسوا ہونے نہیں دے گا۔ آپ کا رب تو آپ کی شان بڑھانے والا ہے، آپ کا رب تو آپ کو اس بلندی پر کھڑا کرنے والا ہے کہ وسط ان کا کیا کرتے ہیں، شرحی و شمسے و دعا کرتے ہیں، ان کی جو امت ہو صلاح کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ رات بہرحال ابھی گفتگو
یہ ہے کہ جتنی دیر ہو سکی پروردگار عالم ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ کمالات ہے، پھر نبوت کے بعد مصطفیٰ نے مظالم اور جبر و تشدد کا سامنا کیا ہے، لیکن یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. لوگوں اگر مسلمان آپ ہیں، آپ کے دل آپ کے اندر ایک دھڑکتا دل ہے، آپ کا ایمان اور آپ کے جذبات و احساسات زندہ ہے، تو یاد رکھیں آج آپ صورت میں رہتے ہیں ریگستان عرب سے اٹھنے والا ایک دین، ریگستان عرب سے طلوع ہونے والا ایک سورج جب وہاں سے طلوع ہوا ہے تو ظلم و جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے کائنات کے چپے چپے میں پہنچ گیا ہے اور ہمیں ایمان کا نور ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس نور کی حفاظت کریں، اس دین کی حفاظت کریں، اس قرآن کی حفاظت کریں، اس شریعت کی حفاظت کریں اور مصطفیٰ کی عظمت پر جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور ایسے کھائیں کہ کرو تیرے نام پہ جا فدا، جیسے کہ جا نہیں تو جا فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں، کروں کیا کرو جہاں نہیں. حضرات مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کی عظمت لاجواب، مصطفیٰ کا گھرانہ لاجواب، مصطفیٰ کی امت لاجواب. بس شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے طریق کو اپنائے، مصطفیٰ کی راہ کو اپنائے، مصطفیٰ کی سیرت کو اپنائے. اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو یہاں بھی ذلیل ہونا پڑے گا، وہاں بھی ذلیل ہونا پڑے گا. در دل مسلم مکان مصطفیٰ، آبروئے ماں زنان مصطفیٰ، مومن کے دل میں مکان مصطفیٰ ہے اور مومن کی عزت مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے لو لگانے میں ہے. مصطفیٰ برسا کے دی ہماؤس کربعون رسیدی تمام بلہدی. پروردگار عالم آپ تمام کو سلامت رکھے، عمل خیر کی توفیق دے. آپ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد نوشاد رضا نعیمی ہے، یہ جامعہ نعیمیہ کا فیضان ان کے ساتھ ہے. بہت کافی غلامان شہ کونین کو، یہ صدر فاضل کا ادارہ ہے جہاں سے یہ پڑھے ہیں، بہت کافی غلامان شہ کونین کو مسلک احمد رضا اور مشعل راہ یعنی غلامان مصطفیٰ کے لیے امام احمد رضا کا مسلک کافی ہے اور صدر فاضل کا راستہ کافی ہے. غلامان شہ کونین کے لیے بریلی اور کشوجہ کافی ہے، غلامان شہ کونین کے لیے ناریل اور برگرام کافی ہے. غلامان شہ کونین جو ہوں گے وہ مصطفیٰ کی آل سے بھی محبت کریں گے، ان کے وارثین سے بھی محبت کریں گے. پروردگار عالم مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و برکات سے، ان کی خیرات سے، حق اناس سے ہمیں معلوم مالا مال فرمائے، ہمیں سچی غلامی پر مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے علماء کا احترام کریں، وہ جتنے آپ کے یہاں ہے ان کی قدر کریں. حضرات آج اگر یہ نہ ہوں گے تو یقیناً دین کا پیغام اس طرح کی محفلوں کا انعقاد پھر یہ ممکن نہیں ہے.